وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. قرآن فرماتا ہے وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے صحابہ اکرام مصطفیٰ کریم کے دیوانوں صحابہ رب کہہ رہا ہے اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کو ایمان سے آراستہ فرما دیا ہے. اب آئیے دو باتیں سامنے رکھیے. ایک طرف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا دل صاف کیا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایمان مصطفیٰ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو صحابہ اکرام کے دل کے قریب کیا اور اس طرح قریب کیا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان بیٹھا. ایمان کو آراستہ پیراستہ کر کے پیش کر دیا گیا. صحابہ اکرام سچے ایمان والے ہیں. اور ایک بات بتاؤں, کل قیامت کے دن جب ایمان والا ہوگا, میں صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بات کے ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں, پل صراط سے گزرے گا. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پل صراط کہتا ہوگا جزیا مومن فإنا نورک اطفا لہوی. ایمان والے جلدی سے گزر جا, تیرے نور ایمان کی برکت نے میری لپٹوں کو اور میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, اگر کوئی مصطفیٰ پہ ایمان رکھتا ہے اور صحابہ اکرام میں سے نہیں ہے, بات کا ہے اگر وہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرے, اس کے ایمان کی وجہ سے, اس کے نور ایمان کی وجہ سے پل صراط کے نیچے جو جہنم ہے اس کے شعلے بجھ جائیں, تو میاں تم نے نور ایمان پایا ہے. ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایمان پھیلایا ہے, اسلام پھیلایا ہے. یہ نور ایمان تمہیں بزرگوں کے واسطے سے ملا ہے. اور صحابہ کی ساتھ وہ ہے جنہوں نے نور ایمان کسی دنیا دار, کسی عام انسان یا کسی ولی کے چہرے کو دیکھ کر نہیں, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کے پایا ہے. جب بعد والوں کے نور ایمان کا کمال یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے نور ایمان کا کمال کا. ابھی ماضی قریب کی بات ہے, ایک شخص نامراد, علم بردار فساد, صاحب بغض و عناد, یہ سارے الفاظ بہت کم ہیں, اور وہ بھی ایسی پاکیزہ جگہ میں. سوچنا چاہیے کہ حضرت عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا عرش پاک جنہوں نے فیض پایا ہے تو بریلی محبت سے شخص نامراد, اس نے بول دیا صحابی رسول کے لیے, اور جملہ بولا تو کیا بولا. میں یہاں جملہ بیان کرنے سے پہلے بغیر تحقیق کے نہیں, صاحب معاملات ہیں جنہوں نے کی تھی, پہلے رابطہ کر کے ان سے جملہ معلوم کیا اور اس کے بعد مجھے گفتگو کا وہ کلپ بھی مل گیا, جو کلپ الحمدللہ میں سند کے طور بھی پیش کر سکتا ہوں. اگرچہ وہ معاملہ اپنی جگہ ہے لیکن وہاں بہت سارے باشرہ گواہ بھی ہیں جنہوں نے جملے سنے ہیں. یہ جملہ میں کیوں بول رہا ہوں وہ اہل علم سمجھ گئے ہوں گے. اب آئیے اس نے جملہ کیا بولا اس کو میں بعد میں کوٹ کرتا ہوں. میں پہلے اپنے رب کا یہ شکر ادا کرتا ہوں, مولا تو نے ہمیں الٹا سیدھا قائد نہیں دیا ہے, قائد ملت علامہ اسد رضا خان جیسا قائد دیا ہے, جن کا قدم الحمدللہ رب العالمین سرکار تاج شریعت کے قدم پر ہے, اور تاج شریعت کا قدم سرکار مفتی اعظم کے قدم پر ہے, ان کا قدم اعلیٰ حضرت کے قدم پر ہے. یہی سلسلہ آگے تک چلا جائے اور رب سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ سچے قائدوں کو ہمیشہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ دیر قائم رکھے, اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کراتا رہے. لیکن وہ ان کو مبارک ہو جن کے یہاں وہ آیا تھا. سب سے پہلے تو مجھے شکوہ اس بات کا ہے کہ جب زمانہ جانتا ہے کہ جس کو صحابہ کی تعریف بری لگ رہی ہے وہ ان کی تعریف کر دے, معبودان باطلہ کی تعریف اس کو اچھی لگے اور صحابی کی تعریف بری لگے. پہلے تو شکوہ ان سے ہے کہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کہتے ہیں, ایسوں کو منبر رسول پہ بلاتے کیوں ہے, اور بلا لیا تھا تو اگر وہاں داعیہ کبیر بیٹھے تھے تو ان داعیہ کبیر کو کرنا چاہیے تھا کہ پہلے دعوت دیتے اور کہتے یہ جملہ غلط ہے, مسلک کے بھی خلاف ہے, دین کے بھی خلاف ہے, حدیث مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے. اور جملہ کیا بولا, جملہ بولا کہ جناب معاویہ سے غلطی ہوئی ہے. میں نے کہا بدبخت یہ تیری زبان کسی اور کی تعریف میں کھلی تھی, اسی لیے صحابی کی تعریف تو کیا کرے گا. صحابی کی تعریف وہی کر سکتے ہیں جو سچے مسلکی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. اور دوسرا جملہ یہ بولا اسلامی طرز کے خلاف کام کیا ہے, اسلامی طرز کے خلاف. ان دو جملوں کا آپریشن بعد میں ہوگا, مگر میں
जाऊं, सरकार की निगाह नबुव्वत पर कुर्बान जाऊं सैयदना अमीर मुआविया की रिवायत पर कि जिन्होंने एक रिवायत जिक्र की है और सिहाह सित्ता में इब्ने माजा एक मोतबर किताब है, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कह रहे हैं? हदीस के रावी कौन है? अन अम्र इब्न शुआइब अन अबीही क़ाल क़ामा मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खतीबा। हजरत अम्र इब्न शुआइब कहते हैं लोगों, हजरत अमीर मुआविया तकरीर के लिए खड़े हुए और खड़े होने के बाद फरमाया ऐना उलमाउकुम, ऐना उलमाउकुम, अहले इल्म को आप पुकार रहे हैं, कहाँ है तुम्हारे इल्म वाले जानकार, कहाँ है तुम्हारे इल्म वाले जानकार? रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ने फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूल। अहले इल्म को खास तौर पे मैं बता रहा हूँ, हजरत अमीर मुआविया ने ये हदीस किसी के वास्ते से रिवायत नहीं की है, बल्कि बताने वाला मुस्तफा है, फरमाने वाला मुस्तफा है, सुनने वाले अमीर मुआविया है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह बहुत आगे तक का देख रही थी कि एक जमाना ऐसा भी आएगा, मेरे सहाबा को सब्बो शत्म का निशाना बनाया जाएगा, खास तौर से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बकवास की जाएगी। सरकार ने इरशाद फरमा दिया, सरकार फरमाते हैं ला तक़ूमु स्साअतु इल्ला व ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरूना अला अन्नासी ला युबालूना मन खज़रहुम वला मन नसरहुम। सरकार ने फरमाया सुनो, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हमेशा हक पर कायम रहेगा, लोगों पर गालिब रहेगा। और सुनो उसकी कैफियत क्या होगी? वो अल्लाह के दीन को लेकर जब आगे बढ़ेगा, चाहे उसकी कोई मदद करे या उसकी मुखालफत करे, उसको कोई परवाह नहीं होगी। पता ये चला सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के जमाने से लेकर हजरत इमाम मेहदी के जमाने तक ये सिलसिला कायम है। अगर एक तरफ बातिल परस्त लोग हैं तो दूसरी तरफ हक के दाई भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह, एक जमात हमेशा हक पे कायम रहेगा, लोगों पर गालिब रहेगा। लोग उसकी मदद करे या ना करे उसको कोई परवाह नहीं। अब बात आपने समझ ली तो बात आगे बढ़िएगा। इस्लाम हमसे चाहता क्या है? इस्लाम ने किस चीज का मुतालबा किया है? किताब उठाए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की, नाम है उसका नाम है इहयाउल मौत बेफज़ाइल अहलिल बैत। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं इमाम हसन मुज्तबा ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने कहा इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु असहाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही। सरकार फरमाते हैं इस्लाम की दो बुनियाद। कितनी बुनियाद है? दो बुनियाद। पहली बुनियाद क्या है? हुब्बु असहाबिन नबी, नबी के सारे सहाबा से प्यार करना। तस्दीक करो सुभान अल्लाह बोलकर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बदबूदार के खिलाफ दमदार लोगों के सामने गुफ्तगू कर रहा हूं। जुमला सुनिएगा, सरकार ने फरमाया हुब्बु असहाबिन नबी, नबी के सहाबा से प्यार किया जाए। हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं, तस्दीक करो बुलंद आवाज से, हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं और इनकी सहाबियत पर किसी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ऐसी जात जिसको मेरे नबी ने दुआ दी तो कुरान का मुफस्सिर बहुत कम उम्र में बन गया, जिसको जमाना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है। इनकी बारगाह में इब्ने अबी मुलैका आए और कहने लगे औतरा मुआविया तो बेरकातिन। हजरत अमीर मुआविया ने तो वितर की एक ही रकात पढ़ी है। आपने फरमाया माँ जबान बंद कर, फइन्नहु क़द सहिबा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मियां वो सरकार के सहाबी है और सरकार का सहाबी कोई काम बगैर शरीयत के और मुस्तफा की हदीस के दलील शरई की बुनियाद पर नहीं करता है। बहुत बीमारी चल गई है सोशल मीडिया पर, न जाने कौन कौन से लोग, किस किस तरह के लोग जिनको सही से इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं है, जाड़े और गर्मी में किस तरह इस्तिंजा ढेले से किया जाए, जिनको ये पता नहीं है, वो सहाबी रसूल अमीर मुआविया के खिलाफ बात करते हैं। अब आइए जरा, इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम चाहता है सहाबा से प्यार करो और उसके बाद चाहता है अहले बैत से प्यार करो। दोनों चीजों को साथ में रखिएगा। अहले बैत के फजाइल में मैं क्या बोलूं, बहुत सारी गुफ्तगू आपने समाप्त की होगी, मगर एक जुमला बोल देता हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अहले बैत है ना, और उनमें खास तौर से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए सरकार ने फरमाया था या अली जो अंता वशियतु का ताती यौमल क़ियामती अंता वहुम राज़ून मर्ज़ियूना। कहा अली और तू और तेरे चाहने वाले क़यामत के दिन इस हाल में आएंगे कि तुम और वो सारे के सारे लोग अल्लाह से राजी होंगे, अल्लाह उन सब से राजी होगा।
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيَأْتِي أَعْدَاؤُكَ غِضَابًا مُحَّمِينًا، اور تیرے دشمن آئیں گے نا تو کیفیت یہ ہوگی کہ چہرے بگڑے ہیں، ڈھکیلے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف. زبردستی، اب زبردستی کا بدعمالیہ ہے نا، صحابہ کے خلاف بھونکے ہیں، حضرت علی سے ناصبیت جیسا علم برداری کی ہے. تو الحمدللہ بے فضل ہی تعالی رب کا کرم ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ان دونوں سے دور ہے، نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے نہ ناصبی ہے، اہل سنت والجماعت ہے. ذرا غور کیجئے کہ آگے بڑھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اسلام یہ چاہتا ہے نبی کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے. اور آگے بڑھتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا صحابہ کون ہے بھائی؟ آپ آئے ہو، آپ کو صحابی نہیں کہا جائے گا. اگر کوئی خواب میں سرکار کو دیکھ لے اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا. میاں صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو بیداری کے عالم میں ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہے، اور جو چہرہ مصطفیٰ دیکھ لے اس کے لیے کمال دیکھے. لا تمس النار مسلما رانی اور رامن رانی. سرکار فرماتے ہیں جہنم کی مجال نہیں کہ اس مسلمان کو چھو سکے جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اور اتنی بھی مجال نہیں ہے کہ اس مسلمان کو چھو سکے جس نے مصطفیٰ کے دیکھے ہوئے صحابی کے چہرے کو دیکھ لیا ہے. کیا کمال ہے سبحان اللہ. آگے بڑے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابی فجعلنی منهم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبهم فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا. سرکار فرماتے ہیں میرا سنو، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا. اللہ سبحان سمجھ اللہ. رہے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق اکبر یوں ہی خلیفہ اول بن گئے، یوں ہی یار غار بن گئے. اگر کوئی سمجھے تو کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی آپ اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے اور اسلام کے پہلے بادشاہ بن گئے؟ کیا سمجھا میاں؟ جب یہ عقیدہ ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود. یہ صحابہ اکرام کی شان ہے. ذرا دیکھے آقا کریم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا دل صحابہ دیکھے کتنے پاکیزہ ہیں. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی ان کے سینوں سے کینے نکال کر باہر کر دیے ہیں. اب دیکھیں سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی. سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے جو مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے. ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا. سمجھ رہے ہو آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفیٰ کریم کا پایا. فاصطفاہ وبعثہ برسالتی. تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا اور رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا. محبت سے بولو. اہل ایمان کی آواز اتنی پست کہاں ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہمارا ایمان بھی بلند ہے، ہمارا مسلک بھی بلند ہے، اور ہمارا مفتی بھی بلند ہے، ہمارا قاضی القضات بھی بلند ہے جو آرام کر رہا ہے. پست ہوتی ہے جہاں فیضان پست ہوتا ہے. آپ تو مرکز فیضان میں آ گئے ہو، تازہ تازہ فیضان الحمدللہ مل رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پایا. اللہ نے نبی کو چن لیا اور چننے کے بعد ان کو اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سرکار کے دل کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ اکرام کا پایا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں اہل علم کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں علم والوں کو سب پتا ہے، لیکن سبحان اللہ بول دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ورنہ میں ہو سکتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں. میں احساس کمتری کا نہیں برتری کا شکار ہونے آیا ہوں جو شریعت کے دائرے میں ہو. ذرا غور فرمائیے گا. سرکار علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ نے مصطفیٰ کے دل کے بعد صحابہ اکرام سارے لوگوں کے دلوں میں نظر
فرمائی سب سے بہتر دل نبی کے دل کے بعد کس کا پایا؟ اونچا بولو نبی کے صحابہ کا پایا. فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ. تو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ جن کا دل سب سے بہتر پایا تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے, اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے. کیا کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے صحابی یہ بتاؤ؟ فرمایا یقاتلون عن دینہ, وہ سب مل کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. واہ واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. معیار سنیت بتا دوں, اللہ سلامت رکھے, وقت کم ہے, غور فرمائیے. معیار سنیت بتا دوں, سنیت کا معیار یہ ہے کہ جو بھی نبی کا صحابی ہے اس سے پیار کرے, اور اگر کوئی پیار نہیں کرتا ہے تو دشمنی کرنے والے سے کٹ ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا قہر اس پہ نازل ہو اور تم بھی اس کی چپیٹ میں. سمجھ گئے آپ؟ باغیوں کو جلسوں میں بلانے سے رحمت نہیں ہوتی ہے میاں, زحمت ہی زحمت ہوتی ہے. دیکھو نا کتنی زحمت ہو گئی پورے ہندوستان کے اندر, ایک تہلکا سمجھ گیا, اور کیوں نہ بچے. اہل علم الحمدللہ اور اہل ایمان الحمدللہ ابھی زندہ ہے. ایسے بدبختوں کا اور ایسے اس طرح کے انسانوں کا الحمدللہ رب العالمین چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے تیار ہے. کل بھی ہٹایا تھا, آج بھی ہٹایا ہے, اور انشاءاللہ ہٹاتے رہیں گے. ذرا غور فرمائیے گا, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی, لا تتخذوهم غرضا من بعدی, فمن احبهم فبحبی احبهم, ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, ومن آذاهم فقد آذانی, ومن آذانی فقد آذى الله, ومن آذى الله فيوشك ان ياخذه, او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. کب؟ جب میرے صحابہ کا ذکر, ایک بار نہیں تین بار فرمایا. گلاب تو آپ نے دیکھے ہوں گے, جس نے دیکھے نہ ہو تو باہر جا کے دیکھ لے اور بعد میں خوب غور سے دیکھ لے. سنیے ذرا حدیث مصطفیٰ. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر کرو, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا. کیسے کریں ذکر, کیسے کریں؟ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی مشہور کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے شرح عقائد, لا یکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر. یہ ضابطہ بیان کیا گیا, صحابہ کو جب بھی یاد کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا. غور کیجئے گا, سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا جب ذکر کرو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا, اور فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے سب و شتم, گالی گلوچ اور برا کہنے کا نشانہ نہ بنا لینا. یاد رکھنا جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے, یعنی محبت صحابہ در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے. اونچا بولیے اور محبت سے سبحان اللہ. آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو اذیت دے رہا ہے یا میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو یاد رکھے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. میرے صحابہ کی تکلیف در حقیقت میری تکلیف ہے, اور میرے صحابہ کے خلاف زبان کھولنا در حقیقت میرے خلاف زبان کھولنا ہے. اور جو مجھے ستاتا ہے وہ رب قدیر کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے, ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا. یہ باتیں آپ نے سمجھ لی. صحابہ کرام ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے. اونچا بولو, ایمان کا حصہ ہے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اب آگے آپ غور کیجئے گا, جناب نے کیا بولا ہے, جناب فبشرہم بعذاب علیم. میں نے کہا جو ادھر جناب بول رہا ہے نا, میں اس کے لیے جناب اسی طور پہ بولوں گا, اس لیے کہ جس کی زبان صحابی کے بغض میں کھلتی ہے اس کو حضرت کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ کون ہے اس صحابی کے لیے بولا ہے جس کو کاتب وحی کہا جاتا ہے, جس کو مصطفیٰ کریم کا صحابی کہا جاتا ہے, جو امین زمین خدا ہے, جو اللہ رب العزت کی زمین کا امیر ہے. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کے لیے بولا جناب معاویہ سے غلطی ہوئی ہے. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں, آواز پہنچے گی بہت دور تک, اس لیے کہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, بہت دور تک پہنچے گی, اس لیے سوال کرنا چاہتا ہوں غلطی سے مراد کیا ہے؟ اگر غلطی سے مراد خطا اجتہادی لے رہے ہو تو پھر ایسی بات بتاؤ مجھے. حالانکہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے مورد لغزش, ایک جملہ ہے خطا, ایک جملہ ہے پر غلط و خطا, یہ ہے اعتقاد الاحباب کے اندر. مگر اعلیٰ حضرت نے جس زاویہ فکر سے بولا ہے تو اس کے بعد میرے امام نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صحابہ کے مشاجرات میں دخل اندازی کرنا حرام ہے, حرام ہے. میاں یاد رکھو میرے امام نے یہ بھی کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف مثل حنفی اور شافعی کے ہیں.